بات سمجھ میں آ گئی تو آپ نے سمجھو کامیاب گزاری، اور یہ بات اگر سمجھ میں نہیں آئی تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لو اپنے لیے، کیونکہ اس سے بڑی ہلاکت کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا دھوکہ کوئی نہیں ہے۔ اور پھر کس دن کا انتظار ہے؟ رمضان جیسے مہینے آ کے چلے گئے، اس نے ہمارے اندر ان باتوں کا خوف پیدا نہیں کیا، تو رمضان کے بعد کون سی ایسی وقت آنے والا ہے؟ کس دن کا انتظار کر رہے ہو؟ اس وقت تو اللہ کی رحمت، اللہ کی فضل بہت عروج پر ہوتا ہے۔ اس وقت بھی نہ بدلے تو کس دن بدلنے کا انتظار ہے؟ تو بھائی یہ باتیں کہنے کے لیے، سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بٹھایا ہے۔ بھائی جائزہ لے لو، ایسے 50 کی رمضان چلے گئے، ایسے سینکڑوں دن چلے گئے، تبدیلی کدھر ہے؟ جس کو شاعر کہتا ہے کہ سجدوں سے تیرے کیا بنا، صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ وہ سجدہ کدھر ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں قرب عطا فرمایا؟ تو نظر نہیں آ رہا، اور اگر اللہ معاف کرے شاید مجھے نظر نہیں آ رہا، تو بھائی اپنے آپ کا جائزہ لے لو، کیونکہ ہر کو اپنے قبر میں جانا ہے۔ ہم تو یہاں پر صرف اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، ایک طریقہ بتایا ہے کہ بھائی اس طریقے سے بولا کرو، اس طریقے سے ہماری باتیں لوگوں تک پہنچاؤ، دلوں میں ہم اتاریں گے۔ تمہارا کام نہیں ہے دلوں میں اتارنا، تمہارا کام ہے صرف بولنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جہاں پر آج خانہ کعبہ ہے وہاں پہ کہا جا کے اذان دو، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں، اذان دینے سے کیا ہوگا؟ کوئی نہیں سنے کہ تمہارا کام ہے اذان دینا، کانوں میں پہنچانا، دلوں میں اتارنا ہمارا کام ہے۔ اس وقت تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن آج دیکھو کہ لوگ دور دور سے جو ہے وہ کہاں جا رہے ہیں؟ خانہ کعبہ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ کام اللہ کا ہے، لیکن ہم اللہ معاف کرے کہ ایسا تو نہیں کہ ہم ان میں سے ہوں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بہت واضح الفاظ میں فرمایا صم بکم عمی فہم لا یعقلون۔ ہم نے ان کو بہرا گونگا اندھا کر دیا۔ جس کو بہرا اللہ ہی کر دے، جس کو گونگا اللہ ہی کر دے، جس کو اندھا اللہ ہی کر دے، بھائی اللہ مال حفیظ کون بچا سکتا؟ تو بھائی خدا کے لیے ہم ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں جو ہلاکت والے ہیں، ہم ان لوگوں میں سے ہوں جو رحمت والے ہیں۔ بار بار عرض کر رہا ہوں، دو ہی چیز ہے، تیسری چیز ہے نہیں۔ یا اللہ کی رحمت ہے یا اللہ کی لعنت ہے۔ لعنت کا مطلب کیا؟ یہی حواس باختگی، انسان کا حواس کام نہیں کرتا، جو کرنا ہے وہ نہیں کرتا، جو نہیں کرنا ہے وہی کر رہا ہے۔ پوچھا جائے کہ ہاں یہ کرنا تو نہیں چاہیے، جھوٹ بولنا چاہیے، صاحب جھوٹ بولنا تو نہیں چاہیے، لیکن جھوٹ بول رہا ہے۔ مسجد میں نماز پڑھنی چاہیے، ہاں بھی پڑھنی چاہیے، نماز نہیں پڑھ رہا۔ ہر وہ کام جو اس کو نہیں کرنا ہے وہ کر رہا ہے، اور کہتا ہے کہ ہاں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیا مطلب اس کا؟ یہ وہی حواس باختگی جس کے بارے میں ہمارے بڑے بزرگ کہہ گئے کہ حواس باختہ ہو جاتے ہو، دماغ کام نہیں کر رہا تمہارے اندر۔ اللہ معاف کرے ابھی وہ دین کی سمجھ پیدا نہیں ہوئی۔ دین تو ایسی زبردست دولت ہے، جس کو مل گئی اس کی دنیا بھی بن گئی، اس کی آخرت بھی بن گئی۔ ورنہ دین کیا ہے؟ صرف زبان تک ہے، دل تک نہیں اترا۔ جب دل سے اترے گا تو میں نے کہا کہ کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو تمہارے دل میں اس دنیا کی محبت ہے۔ 1000 روپے تمہارے ذرا ادھر ادھر ہو کے دیکھا دو، 2 دن تک اس کو تلاش کرتے رہو گے، یار یہی تو رکھے تھے، الماری میں رکھا، سارے کپڑے اوپر نیچے کر دو گے، 1000 روپے تو ہے، کیا چیز ہے یہ؟ لیکن بات سمجھ میں نہیں آتی۔ 1000 روپے کی دل میں ہماری بڑی وقت ہے، لیکن جو وقت گزر رہا ہے، ایک ایک لمحہ، جس کے بارے میں اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے کہ دیکھو دنیا دارالامتحان ہے، یہ کوئی جزا و سزا کی جگہ نہیں ہے، یہاں امتحان لیا جائے گا، اور اگر تم اس امتحان میں پاس ہو گئے تو ہم تمہیں جنت عطا فرمائیں گے، اور جو اس امتحان میں فیل ہو گیا ہم اسے جہنم میں ڈال دیں گے۔ اب آپ اور ہم جائزہ لے لیں، بھائی خدا کے لیے جائزہ لے لیں، اور یہ باتیں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے، لیکن اللہ بڑا انصاف پسند بھی تو ہے۔ اللہ بڑا جو ہے وہ ان باتوں کا جو بات کہی جا رہی ہے قرآن شریف میں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، یہ باتیں کیوں کہی گئیں کہ ذرہ برابر خیر کا اور ذرہ برابر شر کا حساب کروں گا؟ نو اللہ معاف کرے، یہ کیا غیر مسلم کے لیے تھی؟ غیر مسلم کے تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ ہم جیسے مسلمانوں کے لیے ہے
کہ پوچھا جائے گا کہ بھائی یہ بتاؤ تم نے یہ عمل کیوں کیا، تم نے یہ ایسا کیوں نہیں کیا، تو کیا جواب دے پاؤ گے؟ کیا یہ تمہارے پاس اس باتوں کا جواب ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ اللہ بڑا رحیم ہے، وہ رحم کرے گا اس وقت۔ کیا رحم کرے گا؟ اب یہ تمہاری سزا 10 سال کی تھی، ہم نے اس کو 5 سال کر دیا۔ بھائی ہے بھائی، کون ہے ہم میں ایکسپٹ کرے گا؟ رحم کیوں بننا؟ تو جہنم میں ڈال دیے جاتے ہمیشہ کے لیے۔ تو کیا 5 سال کے لیے جانے کو تیار ہو؟ ہم سب سے کہا نہیں صاحب، اللہ حافظ، 5 سال کیا 5 منٹ برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ اسی لیے عرض کر رہا ہوں، یہ وہ حقیقت ہے جو بیان کر رہا ہوں، یہ وہ باتیں ہیں جو آپ اور ہم نے سمجھنی ہیں، اور اب بھی نہ سمجھا تو کس دن کا انتظار ہے یہ بھی اپنے آپ سے پوچھ لو۔ اس کے بارے میں بھی اپنے آپ سے سوال کا جواب چاہیے کہ کس دن کا انتظار کر رہے ہو؟ کون سی گھڑی ایسے آنے والی ہے؟ ماں مر گئی، باپ بھی مر گیا، رشتہ دار سارے چلے گئے اس دنیا سے، تو تم کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ بار بار عرض کر رہا ہوں، چیخ رہا ہوں، چلا رہا ہوں، دل سوزی سے عرض کر رہا ہوں کہ جائزہ لے لو، جائزہ لے لو۔ یہ وہ مواقع ہیں جو تمہیں ملے اور تم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، اس کا مطلب ہے اللہ نے تمہیں اس بات کی توفیق نہیں دی، اللہ نے تمہارے لیے ان سب باتوں کو سلب کر لیا۔ تم یہ سمجھ لو کہ ساتھ آج موقع نہیں ملا ہے، جس کو میں اکثر کہ حضرت وقت ہی نہیں ہے، میں نے بھی کہہ رہا ہوں وقت نہیں ہے۔ بھائی بالکل تم صحیح کہہ رہے ہو، وقت نہیں ہے۔ جس چیز پہ تم وقت لگا رہے ہو وہ ہلاکت ہے، کیونکہ یہی وہ حقیقت ہے، اگر تمہارے سمجھ میں نہیں آئی تم ہلاک ہو گئے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بھائی رمضان گزر گئے، اور رمضان گزرنے کے بعد جا کے دیکھو مساجد، جا کے دیکھ لو مساجد۔ میں اگر غلط کہہ رہا ہوں عبرت کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہ کسی کا مذاق اڑانے کے لیے۔ جاؤ دیکھو مساجدوں کو، خالی پڑی ہوئی ہیں، کسی کو نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہر آدمی اس بیوقوفی کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ جو اللہ نے کر دیا اللہ ہی کرتا ہے، ہر آدمی کہتا ہے اللہ کرتا ہے۔ کون ہے ہم میں سے کہے گا کہ اللہ نہیں کرتا؟ تو اللہ کے چھوڑ کر تم کیسے کرو گے؟ تمہیں کیسے ملے گا یہ؟ تم اس چیز سے کامیاب کیسے ہو سکتے ہو؟ جو اللہ کہہ رہا ہے اس کو کرو گے تو کامیابی ملے گی نا۔ وہ نہیں مل رہی۔ وہ کیوں نہیں مل رہی؟ جیسے میں نے کہا کہ ہمارے دل کے اندر وہ ابھی اس کی قدر پیدا نہیں۔ ہمارے دل کے اندر دنیا کی قدر ہے، ہمارے دل کے اندر جو ہے وہ دنیا کے معاملات کی قدر ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی باتوں کی قدر نہیں ہے۔ اللہ بلا رہا حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی قدر نہیں ہے۔ اور اسی طرح میں نے آپ سے عرض کیا، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک اپنا جائزہ لے لو۔ قدر نہیں ہے تبھی تو نہیں کر رہے۔ قدر ہوگی تو میں نے عرض کیا کہ تم 1000 روپے نہیں چھوڑو گے، 100 روپے پڑا ہوا ہے چھوڑو گے نہیں، 1000 تو بہت بڑی دولت ہے، کیونکہ تمہارے دل کے اندر 100 روپے کی قدر ہے۔ تم سمجھتے ہو یہ 100 روپے بڑا کام کا ہے، لیکن تم یہ سمجھتے نہیں ہو کہ اللہ کی حکم بڑا کام کا ہے۔ حکم اتنی بڑی کامیابی ہے کہ بیان نہیں کر سکتا۔ یہ سمجھ میں کس کے آیا؟ یہ ایاز کے سمجھ میں آیا۔ ایاز ایک غلام تھا، محمود کا ایک غلام تھا، اس کا نام تھا ایاز۔ وہ غلام تو تھا لیکن اس کی سمجھ کی معرفت تھی، اور ایسی زبردست سمجھ تھی، علامہ الحفیظ ہم میں اور آپ میں وہ سمجھ ہے ہی نہیں۔ ایسے ہی ایک دفعہ دربار لگا ہوا تھا، محمود نے کہا کہ بھائی جا کے میرے فلاں خزانے سے وہ ہیرا لے کر آؤ جو سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ وہ ہیرا لایا گیا، اس ہیرے کی قیمت بتائی گئی کہ تقریباً آدھی یا پوری سلطنت کے برابر ہے یہ ہیرے کی قیمت، اتنا قیمتی ہیرا ہے یہ۔ سب نے کہا بادشاہ سلامت بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس نے کہا ہتھوڑا منگایا، ہتھوڑا منگایا، کہا کہ وزیر کو بلایا، ادھر آؤ، یہ قیمتی ہیرا ہے، اس کو توڑ دو۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت میں نے آپ کا نمک کھایا ہے، میں نے آپ کا نقصان میں نہیں پہنچا سکتا، یہ نقصان مجھ سے نہیں ہو سکتا آپ کا، تو یہ ہیرا میں نہیں توڑ سکتا آپ کا۔ بادشاہ نے کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرے وزیر کو بلایا، اس سے کہا کہ بھائی اس کی قیمت پتہ ہے، یہ ہتھوڑا ہے، اس کو توڑ دو۔ اس نے کہا کہ بھائی بادشاہ سلامت مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا،
میں یہ گستاخی اور یہ نقصان آپ کو نہیں پہنچا سکتا. اسی طرح سب نے بلایا, سب نے یہی بات کی, بادشاہ سلامت یہ نقصان میں آپ کا نہیں کر سکتا. ایاز بیٹھا ہوا تھا, اس کو بلایا کہ بھائی ایاز ادھر آؤ, یہ ہیرے کی قدر قیمت اتنی ہے اور یہ معاملات ہیں, اس کو ایسا کرو, یہ ہتھوڑی لو اور یہ اس کو توڑ دو. ایاز نے ہتھوڑی اٹھائی اور ہیرے پہ دے مارا, ہیرا چکنا چور ہو گیا. سارا جو ہے دربار چیخ اٹھا, یہ کیا کر دیا, یہ کیا ظلم کر دیا تم نے, اتنا بڑا نقصان. وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا بادشاہ کے پاس. بادشاہ نے پوچھا کہ بھائی تم نے یہ ہمیں نقصان کیوں پہنچایا؟ اس نے کہا بادشاہ آپ نے جب کہا کہ ہیرا توڑ دو تو میرے پاس دو راستے تھے, ایک تھا کہ میں ہیرے کو بچاتا اور ایک تھا کہ میں آپ کے حکم کو توڑتا, یا ایک ہیرے کو توڑتا یا حکم کو توڑتا. تو میں نے آپ کے حکم کو بجا لایا, ہیرے کو توڑ دیا, کیونکہ آپ کا حکم جو تھا وہ ہیرے سے زیادہ قیمتی ہے. تو بادشاہ نے کہا دیکھا, میں نے کہا تھا نا ایاز کے اندر کتنی سمجھ ہے, اور ہماری اور آپ کی سمجھے دیکھ لو کہاں جا رہی ہیں. اللہ کا حکم ہو رہا ہے کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح, اور ہم حکم کو توڑ کے کیا کر رہے ہیں, اس قیمتی چیز کو. اللہ ہی نے تو کہا ہے بڑی قیمتی چیز ہے بھائی, ہے 1000 روپے کا نقصان ہو جائے گا, فلاں کا یہ نقصان ہے, فلاں کا یہ نقصان. اللہ کا حکم کو توڑ کر ہم اور آپ اس چیز کو بچا لیتے ہیں جو دنیا کی ایک لعنتی چیز ہے, جس کے امتحان کے لیے بھیجا گیا. تو میں یہی عرض کر رہا ہوں